وہ رات مجھے اچھی طرح یاد ہے، جس رات کے بعد میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس رات بہت تیز بارش تھی، گرج چمک اور طوفانی ہواؤں نے ایک قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ میں مسلسل سائے کی طرح 3 دن سے ان دونوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے ایک ساتھ اکیلے نہیں ملے۔ آخرکار قسمت نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ بانو کی بہن بارش کے سبب اپنی کسی سہیلی کے یہاں رک گئی تھی اور وہ دونوں بنگلے میں اکیلے تھے۔ چنانچہ میں موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگلے کے مین گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ مجھے کتے نظر آئے نہ ہی کوئی چوکیدار۔ میں اپنی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم بہت خراب ہو، تنہائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بانو کی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، تم جیسی خوبصورت بیوی ساتھ ہو، پھر کون رکتا ہے، عمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ایک ساتھ دونوں کی ہنسی سنائی دی۔ ان دونوں کو ہنستے بولتے خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرے ارمانوں کا خون کر کے یہ دونوں اس طرح خوش نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ میں اپنی قوتوں کی مدد سے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر نہایت ہی رنگین تھا۔ 0 پاور بلب کی روشنی میں بھی ان کی نیم برہنگی چھپانے میں ناکام تھی۔ مجھے یوں کمرے کے اندر نمودار ہوتے دیکھ کر بانو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً ہی چادر میں خود کو چھپا لیا۔ مجھے یوں نازل ہوتا دیکھ کر عمیر ڈر سا گیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ بے غیرت انسان، تو ہے کون؟ اندر گھسا کیسے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ شاید عمیر مجھے پہچاننے میں ناکام تھا۔ جواب میں ہنس پڑا اور میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ پورے کمرے میں مکمل روشنی پھیل گئی۔ میری صورت سامنے آتے ہی ان دونوں کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ زبیر! عمیر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں سے خوف سا ظاہر ہونے لگا تھا، لیکن بانو کی کیفیت اس سے مختلف تھی۔ بانو کسی بھوکی شیرنی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ کمینے، کتے، لفنٹر، بے غیرت، میں تیرا منہ نوچ لوں گی، وہ چلاتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، عمیر بڑبڑایا۔ اپنے موبائل کی جانب بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ موبائل اٹھا پاتا، میرے ہاتھ کے اشارے سے وہ فضا میں بلند ہو گیا اور وہیں معلق ہو گیا۔ یہ سب منظر دیکھ کر بانو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تم میرے ساتھ چلو گی بانو بیگم؟ میں نے کہا۔ نہیں، خدا کا خوف کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ میرا تم سے صرف ایک ہی رشتہ ہے، انتقام کا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اتنا سننا تھا کہ بانو رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں عمیر بابو۔ میرے جاتے ہی تم آزاد ہو جاؤ گے، لیکن زندگی تمہیں بوجھ لگنے لگے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو بانو کے ارد گرد سفید رنگ کا دبیز دھواں پھیلتا چلا گیا۔ بانو کو لے جانے کے بعد میں نے اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں رکھا۔ ہوٹل والوں کو اسے میں نے اپنی بیوی بتایا تھا کہ یہ بیمار ہے، علاج کے لیے لایا ہوں۔ ہوٹل والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انہیں تو نوٹوں سے مطلب تھا۔ چنانچہ رات ہوتے ہی میں نے خوب ساری پی کر اپنے ڈبل روم میں داخل ہو گیا۔ بانو مسلسل بے ہوش تھی۔ میرے خوابوں کی دیوی میرے سامنے موجود تھی۔ بے ہوشی میں اس کے چہرے کی معصومیت اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو کر اسے اپنی قوتوں کی مدد سے ہوش میں لے آیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی معصوم نگاہوں میں خوف کے ساتھ خاموش التجا بھی تھی۔ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا، وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ آج مجھے اپنا پیار مل گیا، جسے میں نے چاہا آج میں اسے حاصل کر لوں گا، میں کامیابی کے نشے سے بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی عزت کی خاطر جان دے دوں گی۔ اس کے لہجے میں ٹھوس اور آہنی چٹانوں جیسی سختی موجود تھی۔ مجھے تمہاری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، میرا بدلہ پورا ہو جائے تو جہاں چاہے چلی جانا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کچھ تو شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں، وہ آنکھوں میں آنسو لا کر بولی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ جانے من، میں تو اس الزام کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر لگایا تھا۔ وہ الزام سچ ثابت ہو جائے تو تم چلی جانا۔ میں اسے اپنا بنانے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ یکدم بپھر گئی۔ رک جاؤ مردود، قہر الہی سے ڈر، تیرا حشر خراب ہوگا۔ اس کی نظروں میں خوف اور بے بسی دونوں موجود تھیں۔
میں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک تو وہ خود کو بچاتی رہی، پھر بے بس ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ میں طاقت کے نشے میں سرشار اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے تیور بھانپ کر وہ اور خوف زدہ ہو گئی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ بانو کے آنسو دیکھ کر مجھے بڑا سکون مل رہا تھا۔ وہ کسی بے بس پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی ہانپ رہی تھی۔ مجھے بیڈ پر چڑھتے دیکھ کر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی۔ وہ لڑکھڑا کر گری اور اس کا سر بیڈ کے سرہانے سے ٹکرایا اور وہ بے سدھ ہو گئی۔ میرا نشہ تیز ہو رہا تھا۔ اس کو بے ہوش دیکھ کر میرا دل جیسے باغ باغ ہو گیا۔ میرے سینے میں ہوس کے طوفان اٹھنے لگے۔ میں نے اس کے جسم کو پامال کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ ایک کرخت آواز میرے کانوں میں گونجی، رک جاؤ زبیر، ایک مظلوم کی بے بسی پر طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو، شرم کرو، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ میں نے اس آواز کو واضح طور پر سنا تھا، مگر میرے اور بانو کے سوا وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ ایک لمحے کو دوبارہ سوچا، پھر بانو کے جسم کو بے نقاب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میرا ہاتھ سن ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قوتوں کو آواز دینی شروع کی، مگر ہاتھ ٹھیک نہ ہوا۔ میں جھلا کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ بیڈ سے اترتے ہی ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ ٹھیک ہوتے دیکھ کر میں پھر بیڈ پر چڑھ گیا۔ بانو کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہاتھ پھر سن ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ زبیر، تم جتنی چاہے کوشش کرو مگر اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ یہ لڑکی پاک اور معصوم ہے۔ اس نے ایسی طاقت کو آواز دی ہے جو بہت پاک اور عظیم ہے۔ میں بیڈ سے نیچے اتر آیا اور حلق کے بل چلا کر بولا، مرد ہو تو سامنے آؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ افسوس، صد افسوس، تم اپنے اللہ کو بھول گئے۔ سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ توبہ کے دروازے تم پر بند نہیں ہوئے۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں جب تک میں اسے برباد نہیں کر دیتا، چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر میں بھاگتا ہوا بیڈ پر چڑھ گیا۔ بانو کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مجھے زور کا جھٹکا لگا اور میں بیڈ سے فرش پر جا گرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے دوبارہ جھٹکا لگا۔ میں فرش پر پھر جا گرا، پھر جیسے کسی نے میری جوتوں سے پٹائی شروع کر دی ہو۔ سر پر پڑنے والی جوتوں کی ضربیں بہت شدید تھیں، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو کوڑے کے ڈھیر پر پایا۔ میرے جسم سے عجیب طرح کا تعفن اٹھ رہا تھا، جیسے میں سال ہر سال کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہنے کا عادی ہوں۔ میرے جسم پر قیمتی کپڑوں کی جگہ پھٹا پرانا جانگیا جو کہ ستر پوشی میں بھی پوری طرح سے ناکام تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک دل دوز حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ میرے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے تھے جن سے پیپ اور خون رس رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ وہ کون تھا جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی قوتوں کو آواز دینا شروع کر دی تو دوسری تلخ اور خطرناک حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ میری قوتوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میرا اتنا برا حال تو کانتا نے بھی نہیں کیا تھا جتنا برا ان طاقتوں نے کیا تھا۔ وہ یقیناً کوئی عظیم قوتیں تھیں جو مجھے گناہ سے روکنا چاہتی تھیں۔ میرے تمام سابقہ گناہوں کی پاداش نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ مجھ سے اپنی گزشتہ زندگی کے سارے پتے سیاہ نظر آنے لگے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا، بھابھی کے ساتھ ظلم کرنا چاہا۔ میرے گناہ ناقابل معافی تھے۔ بہرحال میں کراہتا ہوا اٹھا اور آگے بڑھا تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے حقارت پائی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کر میرے پیچھے لگ گئے۔ پتھروں کے وہ وار مجھے یاد ہیں۔ آج تک میں بھولا نہیں کہ کس بری طرح سے میری پٹائی ہوئی تھی۔ بچوں سے جان چھڑانا دشوار ہو چکا تھا۔ میں زخمی ہو چکا تھا۔ میرے سر اور داڑھی کے بال بڑے بڑے ہو چکے تھے۔ جسم پر آبلے تھے جن پر ہر وقت مکھیاں بھن بھناتی رہتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اٹھا کر خیراتی ہسپتال میں ڈلوا دیا گیا۔ جب خیراتی ہسپتال والے مجھ سے بیزار ہو گئے
تو انہوں نے مجھے اٹھا کر شہر سے دور ایک ویران جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں سارا وقت اپنے گناہوں سے پچھتاتا رہتا تھا، جنگل میں سارا دن بھٹکتا رہتا، جو مل جاتا وہ کھا لیتا، رات ہوتی تو کسی پیڑ کے نیچے جا پڑتا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، اب تو مجھے پہچاننا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ آبلوں سے نکلنے والی بدبو میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ ہسپتال والوں کے پہنائے گئے کپڑے پھٹ چکے تھے، جسم پر میل کچیل کی تہیں چڑھ چکی تھیں، داڑھی بڑھ چکی تھی۔ ایک روز میری زندگی میں تبدیلی آئی، قدرت کو مجھ پر رحم آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، میں ایک پیڑ کے نیچے پڑا تھا۔ میرے ذہن کی سوچوں کا محور صرف میرے گناہ اور سابقہ زیادتیاں تھیں۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ میرے نیچے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ میں گھبرا کر اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک نیلے اور سرخ رنگ کا سانپ رینگ رہا تھا۔ سانپ خوبصورت تھا، اس کے سر پر سرخ رنگ کا چھوٹا سا تاج تھا۔ سانپ بہت چھوٹا سا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سانپ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد سبز رنگ کی روشنی ہے۔ وہ مجھے بہت دلچسپی سے گھور رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم من کے ہو گئے، مجھ سے ہلا ہی نہیں جاتا تھا۔ دفعتاً سانپ نے اچھل کر میرے ماتھے پر ڈس لیا۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، گویا میری کہانی ختم۔ مجھے ڈستے ہی سانپ تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میرے جسم میں اٹھنے والی سوزش بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ گرمی کا احساس بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے پانی کی ایک جھیل نظر آئی۔ میں نے فوراً اس جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں گرتے ہی میرے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے میں نہاتا جاتا ویسے ویسے سوزش اور گرمی ختم ہوتی جاتی، حتیٰ کہ میں پوری طرح سے پرسکون ہو گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو جسم بے حد ہلکا اور چاق و چوبند محسوس ہو رہا تھا۔ جسم سے سارے آبلے اور بدبو ختم ہو چکی تھی۔ میں پوری طرح سے صحت مند ہو چکا تھا۔ شاید مجھے معاف کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دور پتھر کے نیچے مجھے کپڑوں کا ایک جوڑا نظر آیا، جسے اٹھا کر میں نے فوراً پہن لیا۔ شاید وہ جوڑا میرے لیے ہی تھا، جو کہ مجھ پر پورا آ گیا۔ اب میں کراچی جا کر اپنے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ سال بھر اس حالت میں رہنے کے بعد میرے اندر کی ساری نفرت اور برائی ختم ہو چکی تھی۔ دل سکون کی دولت سے خالی ہو چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بغیر ٹکٹ ریل میں بیٹھ گیا۔ جس اسٹیشن سے بیٹھا تھا وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سارے راستے یہ فکر کھاتی رہی کہ اگر ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ مانگ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ میرے ساتھ اور بھی مسافر تھے جو سفر کر رہے تھے۔ دوسرے اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر چڑھا۔ وہ ایک ایک مسافر کا ٹکٹ چیک کرتا رہا۔ میرے پاس سے یوں گزر گیا جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ کھانے کے وقت پر مسافروں نے اپنے اپنے ڈبے نکال کر کھانا شروع کر دیے، لیکن ڈبے کے بہت سے مسافروں میں سے کسی ایک نے مجھ سے اخلاقاً بھی نہ پوچھا۔ یوں لا تعلقی سے کھاتے رہے جیسے میں ان کے درمیان موجود ہی نہیں۔ بھوک کی شدت سے میرا برا حال تھا۔ زبان ترس گئی تھی ایک عرصے سے کھانے پینے کو، ورنہ میں تو جنگلی پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ سالن کی سوندھی مہک سے میرا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے چھین لوں، مگر میرا دل کسی گناہ پر آمادہ نہ تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا۔ جیسے ہی میں اسٹیشن پر باہر نکلا، کشادہ سڑک پر آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ خوف اور دہشت سے میرے قدم زمین میں ہی گڑ گئے۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے مسجد کی جانب دیکھا۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ کب اذان ختم ہوئی مجھے اس کا احساس نہ ہوا۔ مسجد کب نمازیوں سے خالی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس میں اپنی جگہ کھڑا آنسو بہاتا رہا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑا تو میں یک لخت ہوش میں آ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص میرے سامنے کھڑا مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ کوئی آسودہ حال نہیں معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ ضرور موجود تھا۔ بھائی، تم بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ نووارد کی زبان سے اپنے لیے ہمدردی کے لفظ سن کر میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ شخص مجھے ساتھ لے گیا۔ اس کا نام باقر تھا۔ وہ شخص مسجد کا مؤذن و خطیب تھا اور مسجد کے اندر ہی اس کی رہائش تھی، جہاں وہ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اس نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا تو میں دیوانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے دنوں بعد روٹی سالن کھانے کو ملا تھا۔ وہ میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ جب میں سیر ہو کر کھا چکا تو وہ بولا،
اگر مناسب سمجھو تو اپنے دل کا بوجھ میرے سامنے ہلکا کر سکتے ہو۔ میں نے اس طرح اصرار کرنے پر اپنے حالات زندگی سے آگاہی دی۔ وہ محو حیرت میری داستان سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بولا، تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ تم نے ایک عرصے تک اللہ کی عبادت سے انکار کیا، لیکن اب تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ اگر تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ تو تمہاری خوشیاں تمہیں ضرور مل جائیں گی۔ ندامت بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ دوسری صبح میں نے باقر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نماز فجر کی ادائیگی کی۔ میرا دل جانتا ہے دوران نماز مستقل میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں قادر مطلق کے سامنے شرم سے گڑ جاتا تھا۔ ندامت کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں سر سجدے میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے دل کی یہی آرزو تھی کہ بس مجھے میرا بھائی مل جائے، بھابھی مل جائے، ان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ سکوں۔ باقر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے تسلی دیتا ہوا بولا، ایک دن ضرور تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی لاج ضرور رکھے گا۔ مجھے باقر علی کے ساتھ رہتے 1 ماہ بیت چکا تھا۔ میں صبح سے لے کر رات تک پلیٹ فارم پر کلی گیری کرتا، شام کو باقر علی سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا۔ ایک روز شام کے وقت میں نے مسجد سے ملحق ایک حجرے میں بہت سی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی آمد دیکھی۔ سب کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی پریشانی نظر آتی۔ یہ کون لوگ ہیں باقر علی؟ یہ حجرہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ہر ماہ کی 28 تاریخ کو ہمارے پیر شاہ صاحب آتے ہیں جو کہ ضرورت مندوں کو تعویذ، دم اور دوا وغیرہ دیتے ہیں۔ وہ حکیم بھی ہیں۔ باقر علی مسکرا کر بولا، اچھا تو پھر ان سے ملنا ضرور ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ دفعتاً میں نے حجرے کے سامنے ایک بڑی گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی کے اندر سے نکلنے والی کو دیکھ کر میں چونک کر رہ گیا۔ نوارد کے چہرے پر غم کی کیفیت موجود تھی۔ چہرے سے وہ بہت پریشان معلوم ہوتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، بانو تھی۔ وہی بانو جس کا میں مجرم تھا، وہی بانو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ میرا لہجہ پرتشویش تھا۔ میری بات سن کر باقر غمگین ہو گیا، پھر اداس سے لہجے میں بولا، یہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کا شوہر بیمار ہے، 3 ماہ سے آ رہی ہے برابر، لیکن پیر شاہ صاحب اس سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقت کا انتظار کرو۔ گزشتہ 4 ماہ سے آ رہی ہے۔ بانو گاڑی سے نکل کر حجرے کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے حجرے سے نکل کر کسی کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ایک سفید ریش بزرگ تھے جن کے سر پر سفید امامہ تھا۔ بزرگ کو باہر آتا دیکھ کر باہر کھڑے لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ بزرگ کی عمر 60-65 سال کے درمیان تھی۔ ان کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں جلال کی کیفیت تھی۔ بانو بزرگ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، جبکہ باقر علی انہیں آتا دیکھ کر مسجد کے صحن سے اٹھا اور دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ مجھے طلب کر لیا ہوتا، باقر علی لجاجت سے بولا۔ بزرگ نے باقر کی بات کا جواب نہ دیا اور بانو کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بی بی، تمہارے شوہر کی بیماری کا علاج اندر ہے۔ بزرگ نے مسجد کے صحن کی طرف اشارہ کیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقر نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے میں وہاں تک پہنچا، بزرگ اندر جا چکے تھے۔ بانو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری کیفیت اس مجرم کی تھی جو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا سزا کا منتظر ہو۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بانو کی آنکھوں میں نفرت کی کیفیت ابھری۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھرپور تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو منہ میں آتا جا رہا تھا بکتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے روکا نہیں، اس کی بھڑاس نکل جانے دی۔ باقر علی اور دوسرے لوگ حیرت سے میری درگت بنتے دیکھ رہے تھے۔ باقر نے بیچ میں آنا چاہا تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ باقر بھائی، یہ بانو ہے۔ میری بات سن کر باقر رک گیا۔ بانو کے دل کی بھڑاس نکل چکی تو وہ وہیں کھڑی کھڑی سسکنے لگی۔ دوسرے لمحے وہاں کھڑے لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میرا سر اس کے قدموں میں تھا۔ مجھے معاف کر دو بھابھی، میں تمہارا مجرم ہوں، میری روح پر تمہارا قرض ہے بھابھی۔ میرے منہ سے بھابھی کے لفظ سن کر وہ چونک پڑی، پھر بھراتے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تم میرے شوہر کو ٹھیک کر سکو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ آپ کے شوہر کو ہوا کیا ہے؟ اس پر کسی شیطانی وجود کا سایہ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بانو کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تم بابا سے پوچھو جنہوں نے تمہارا مشورہ دیا ہے۔ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔
بانو تو چلی گئی مگر میرے دل کو بے سکون کر گئی۔ عقیدت مندوں اور سائلوں کے چلے جانے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے ملاقات کی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے، پھر بولے، اس غریب کا علاج تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ مرض بھی تم اور دوا بھی تم ہو۔ شاہ صاحب کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ قدر توقف کے بعد شاہ صاحب نے ایسی بات بولی جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں جواباً شاہ صاحب کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جاؤ میرے بیٹے، یہی تمہارا امتحان ہے، یہی توبہ بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عمیر کا علاج کیسے کروں گا، کیونکہ نہ تو میرے پاس قوتیں تھیں اور نہ ہی میں روحانی امراض کا ماہر تھا۔ خیر جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں سے میں نے بانو کو اغوا کیا تھا۔ بانو سیدھا مجھے عمیر کے کمرے میں لے گئی۔ عمیر کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ شاید سو رہا تھا۔ سو رہا ہے کیا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، بانو نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ سب ہوا کیسے بھابھی؟ میری بات سن کر بانو نے طویل سانس لی اور کہا، جب تم اس ذلیل حرکت میں ناکام ہونے کے بعد بے ہوش ہوئے تو میں ہوش میں آ چکی تھی۔ تم کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد سے عمیر کو میں نے اس حالت میں دیکھا۔ اس کے بھی ذمہ دار تم ہو۔ اس کے لہجے میں غصہ در آیا۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی، اپنے ہر گناہ کا کفارہ میں اپنے خون سے ادا کروں گا۔ میرے جواب پر بانو نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ بانو نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا کہ عمیر پلنگ پر پڑا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیر زنجیروں سے بندھے پڑے ہیں۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ جسم تو جوان تھا، لیکن چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ چہرہ حد درجہ پیلے پن کا شکار تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دکھ کا شکار ہو۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک پہنچا اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بلند و بانگ کہہ کہا لگایا، آ گیا تو؟ آج تجھے مار کر میری آتما کو شانتی مل جائے گی۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زنجیریں توڑ دیں۔ اب وہ بستر پر اکڑو بیٹھا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ دفعتاً اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے زوردار دھکا لگا ہو اور میں فضا میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ بہت شدید تھی۔ مجھے گدی پر کوئی گرم شے بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا سر پھٹ گیا تھا، خون نے نکلنا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں کرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بانو سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے، عمیر یہ الفاظ بولتا ہوا بستر سے نیچے اتر آیا۔ میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گی، اپنی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس کی آواز بدستور بدلی ہوئی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں فضا میں معلق ہو گیا۔ کانتا، تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے تو میں تیار ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ میری بات سن کر عمیر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت در آئی۔ تجھے کیسے معلوم کہ میں کانتا ہوں؟ شاہ صاحب نے بتایا تھا۔ مجھ سے سودا کر لو اور میرے بھائی کو چھوڑ دو، بدلے میں تم میرے ساتھ جو چاہو کرو۔ میری پیشکش سن کر عمیر کے حلق سے بلند و بانگ کہہ کہا نکلا، اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بھائی کے اندر رہ کر تجھ کو تڑپانا زیادہ آسان ہے۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے میں سیدھا تجھ پر وار کرتی تو بچ جائے گا، مگر تیرے بھائی کے اندر رہ کر تجھ سے بدلہ لینا زیادہ آسان ہوگا۔ میں روز تجھ کو تڑپاؤں گی اور میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اتنا کہتے ہی عمیر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور میں نیچے گر پڑا۔ میں اٹھ کر سیدھا عمیر کی جانب بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے جھریاں غائب ہو رہی ہیں اور وہی جھریاں میرے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ دل و دماغ کو اندھیرے میں جانے سے پہلے میں نے دیکھا کہ بانو کی آنکھوں میں ممنونیت کے تاثرات ہیں۔ سامعین کرام، میں بانو زوجہ عمیر اس داستان کے آخری سطور تحریر کر رہی ہوں۔ میں عمیر سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ بالآخر ہم نے لڑ جھگڑ کر شادی کر لی۔ مجھے شروع سے اس میں کچھ نیا نظر آتا تھا جو زبیر میں نہیں تھا۔ عمیر کے ٹھیک ہونے کے بعد زبیر کو میں نے اسی حالت میں دیکھا۔ 3 ماہ تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہا۔ وہ نہ کسی کو پہچانتا تھا نہ بات کرتا تھا۔ اس دوران اکثر راتوں کو چیخنے اور چلانے لگتا۔ اس کے چلانے میں بے حد درد اور کرب تھا، جیسے وہ مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہو۔ میں زبیر سے شرمندہ ہوں، لیکن کیا کرتی؟ اس وقت زبیر کو سنبھالنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، ورنہ وہ عمیر کو مار دیتا۔ ایک رات زبیر اچانک غائب ہو گیا۔
شاید وہ بدرو اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے خون سے ادا کرے گا۔ اب میں اور عمیر اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ ہمارا 1 سال کا بیٹا بھی ہے جس کا نام ہم نے زبیر رکھا ہے۔ زبیر ہمارے درمیان اب نہیں ہے، مگر اس کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے محبت کا قرض اپنے خون سے ادا کیا۔ عمیر اور میں دن رات زبیر کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔